السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمين يا رب العالمين. سامعین محترم، آج جو ہم لوگ رکوع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ سورہ اعراف کا 17واں رکوع ہے، اور اس سے قبل جو ہے پچھلے رکوع میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا جو ایگزوڈس کا پیریڈ ہے، جو کہ کتاب الخروج کہتے ہیں، یعنی مصر سے نکالے جانا اور فرعون سے اور اس کے درباریوں کے ظلم و ستم سے بچ کر ایک جو ایگزٹ انہوں نے کری ہے، اس کا ذکر ہم لوگ پچھلی نشست میں پڑھ چکے ہیں۔ آج اب اس ایگزٹ کے بعد سے باتیں شروع ہوں گی، اور یہ پتہ چلے گا کہ وہاں جب یہ سینائن پیننسولا تک پہنچے اور اس کو کراس کیا ہے تو آگے کے کیا واقعات اور کیفیات ہوئی ہیں وہ اب اس رکوع مبارک میں سمجھ آئیں گی۔ اور یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ اس رکوع مبارک میں ویسے تو پورے قرآن مجید میں ہر آیت جو ہے وہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور یہ پورا ایک مکمل ضابطۂ حیات بھی ہے لوگوں کے لیے، لیکن یہاں اس رکوع مبارک میں ایسی کچھ اہم آیات ہیں، جس طرح آیت نمبر 146 بہت اہم ہے، اسی طریقے سے آیت نمبر 147 بھی بہت اہم ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ رکوع مبارک میں بھی آپ کو اپنے اندر دروبینی کر کے اور انٹروسپیکشن کر کے سوچنا ہوگا کہ آیا یہ معاملات ہمارے درمیان بھی تو نہیں ہیں آج کے زمانے میں۔ تو میرے خیال سے اتنی مختصر تمہید کافی ہے۔ اب ہم لوگ بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ سے 30 شب کا وعدہ کیا علیہ السلام، اور 10 شب 10 راتیں ان کو اضافی دیں، اور 30 راتوں کا تممہ مکمل بنا دیا، یعنی 40 راتیں ہو گئیں۔ ربی ہی میقات ربی، ان کے پروردگار کا وقت ان 40 راتوں پہ 40 لیلہ 40 راتوں پر پورا ہو گیا۔ اب یہ 30 رات اور آیا یہ دن اور رات دونوں تھے، لیکن لفظی ترجمہ تو یہی ہے، یہ 30 راتیں تھیں، اور انہی 30 راتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب کیا۔ لیکن روایات میں آتا ہے کیونکہ اولین جو طلبی ہوئی ہے ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بلایا گیا ہے وہ انہی 30 راتوں میں، لیکن اس پر اضافی اللہ تعالیٰ نے 10 راتیں دیں۔ وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، اللہ تعالیٰ نے 10 روز یعنی اضافی دیے، 10 راتیں اضافی دیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اسی 30 دنوں میں جو بھی وہ
اللہ کی عبادات کر رہے تھے اور ان کی قوم جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرنے میں مشغول تھی، لہٰذا اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا۔ اب یہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے ایک عام جو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے منہ سے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی جو منہ کی بدبو ہے وہ اللہ کو مشک اور عنبر کی خوشبو سے بھی بہت عظیم الشان محبوب ہے، لیکن اس بدبو کو اور اس بدبو کا تاب نہ لاتے ہوئے انہوں نے وہ مسواک کر لی تھی، اور جس میں ایک خاص قسم کا ذائقہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اضافی 10 راتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی پاداش میں دی ان کو، اور یہ 10 راتوں کو ملا کر 40 دنوں کا وعدہ اللہ نے مکمل کیا۔ میقات ربہ 40 لیلہ، ان کے پروردگار کا وقت اس 40 راتوں پر مکمل ہو گیا۔ اب یہ روایات ہیں، واللہ عالم، کیا پتہ 30 راتوں کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اضافی 10 راتیں اپنی طرف سے ہی لگائی ہوں، لیکن یہ 40 لیلہ 40 راتیں پھر مکمل کر لیں، اور ان 40 راتوں کے اندر ہی پیش رفتی ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر، اور وہاں ان کو تورات دی گئی ہے اور اللہ کے احکامات سے نوازا گیا ہے۔ اور اسی لفظ سے 40 لیلہ، یہ جو 40 شب ہیں، اسی سے ہی ہمارے جو صوفیانہ کرام ہیں اور یہ اہل جماعت اور سنتی حضرات ہیں اور یہ سارے کے سارے، انہوں نے 40 جو چلہ کشی کری ہے، 40 راتوں کے بارے میں جو چلہ کشی کا ایک کانسیپٹ لیا گیا ہے، وہ اسی سے ہی لیا گیا ہے کہ اسی چلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے، ذکر اذکار ہوتا ہے، لوگ نوافل کی طرف جاتے ہیں، مناجات اور توبہ استغفار کی طرف جاتے ہیں۔ ویسے تو قرآن مجید خود ضابطۂ حیات ہے، اس کو پڑھتے رہنا اور اس پر عمل کرنا ہر ایک سیکنڈ انشاءاللہ العزیز اس سے ہمارے لیے آخری نجات کا ایک دائمی ذریعہ بھی بنے گا انشاءاللہ۔ بہرحال، وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جاتے ہوئے، کیونکہ اب یہاں سے ایگزٹ ہو رہی ہے کوہ طور پر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا لأخی یعنی ہارون اخلفنی فی قومی، حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو میرے بھائی، اب تو میں جا رہا ہوں، مجھ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوہ طور پر طلب کیا ہے، لہٰذا تم اخلفنی فی قومی، میرے بعد ان لوگوں کا انتظام رکھنا، یعنی ان لوگوں پر نگہداشت رکھنا، ان لوگوں پر ایک سپرویژن رکھنا، واصلح اور اصلاح کرتے رہنا ان لوگوں کی، یعنی اس دوران اگر ان کے اندر کچھ شرکی عقائد بھی پیدا ہو جائیں، جیسا کہ آپ لوگ آگے چل کے پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، بلکہ آپ لوگ یہ پچھلی نشستوں میں پڑھ بھی چکے ہیں، 2 یا 3 سورہ مبارک سے پہلے، تو وہاں پہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں غالباً شاید سورہ مائدہ میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے تو انہوں نے بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی، بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور حضرت ہارون پر کافی ناراض ہوئے، تو لیکن یہی معاملہ یہاں پہ بھی اس کو ایک ایڈریس کر کے سمجھایا جا رہا ہے، اخلفنی فی قومی، ایک تو ایک سپرویژن رکھنا، ایک نگہداشت رکھنا، میری قوم پر انتظام رکھنا، ان کو ایک ڈسپلن میں رکھنا، واصلح اور اصلاح کرتے رہنا، یعنی ان میں کوئی اپنی طرف سے پوری حد الامکان کوشش کرنا میرے بھائی کہ ان کے درمیان کوئی ایسے شرکی عقائد جنم نہ لیں، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور بد عمل کی رائے پر آپ بھی عمل مت کرنا، جو مفسدوں کی راہ ہو اور مفسدوں کا راستہ ہو اس پر آپ لوگ بھی، آپ ہے ہارون علیہ السلام، آپ بھی عمل اس پر، آپ بھی اس راستے کی پیروی نہیں کریے گا جو مفسدوں کا راستہ ہو، یعنی اگر قوم اگر مفسد بن جائے تو معاذ اللہ آپ کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ آپ ان مفسدوں کے ساتھ لگ کے بیٹھ جائیں، بلکہ نہیں، ان کی اصلاح کرتے رہیے گا اور اس راستے پر مت چلیے گا جو کہ مفسدوں کا اور فاسد اور ناہنجار لوگوں کا ایک راستہ ہو۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت موعود پر آ گئے، یعنی وہ جو اپوائنٹڈ ٹائم تھا اس پر کوہ طور پر آ گئے، اکلمہ ربہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، بہت سی لطف اور عنایت کی باتیں کری، محبت اور عقیدت کی باتیں کری، اب کیا باتیں کری یہ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن اصل اضافی شان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمیں یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ یہ وکلمہ اللہ موسیٰ تکلیما، یہ آیت آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے بھی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ اضافی شان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے از خود براہ راست کلام کرائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے براہ راست کلام کرائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپوائنٹڈ ٹائم پر ان سے یہ ملاقات کر کے یہ شرف حاصل کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شرف ان کو بخشا کہ ان سے بات کری، تو ان کی ایک اضافی اپنی طرف سے ایک خواہش دل میں بیدار ہوئی، کیونکہ انسان کے دل میں یہ خواہشات ہوتی ہیں کہ جس ذات کی وہ عبادت کر رہے اس سے ملاقات بھی ہو، اس سے ملیں، پتہ تو چلے آخر اس ذات کی کیا صفات ہیں، اس کی صفات تو ہر کائنات کے ذرے ذرے میں
مبرہ ہیں، ایک دم نمایاں ہیں، لیکن انسان کے اندر اپنی ایک خواہش ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس خواہش کو روئے کار لا کر ذکر کیا اور ایک التجا کری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کے انداز میں ایک بات کہی، قال ربی ارنی انظر الیک، کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو اپنا دیدار، انظر الیک، اپنا دیدار مجھے کرا کسی طرح، یعنی اپنی ذات کو مجھے دکھا کسی طرح۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس درخواست کو فوراً ایڈریس کر کے جواب دیا، قال لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل، ہاں لیکن اس، ایک اشارہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، ہم اس پر ایک تجلی ڈالیں گے، ایک ریفلیکشن ڈالیں گے، اپنی ایک جھلک ڈالیں گے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، تو اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہ گیا، اپنی جگہ پہ کھڑا رہ گیا اور ہماری تجلی برداشت کر گیا، ہماری ریفلیکشن برداشت کر گیا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو عین ممکن ہے کہ شاید تم بھی ہمیں دیکھ لو گے۔ لیکن آگے دیکھیں معاملہ کیا ہوا، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پہاڑ پر ایک تجلی ڈالی، ریفلیکشن ڈالی، جعلہ دکا، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صاعقا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاقہ، لیکن جب افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، اپنے حواس سارے دوبارہ، اپنے اعضاء جو ہیں اور حواس جو ہیں ایک دم برقرار ہوئے، دوبارہ افاقہ ہوا، قال سبحانک تبت الیک، تو عرض کیا کہ بے شک اے اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، تو ہر ذات سے منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اور میں توبہ کرتا ہوں تیری جناب میں توبہ اس بات کی کرتا ہوں کہ یا اللہ میں نے جسارت کی، میں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر تجھ سے یہ سوال کر لیا، وانا اول المؤمنین، اور سب پہل کرنے والوں میں اور سب ایمان لانوں میں سب سے پہلے میں ہی ایمان لاتا ہوں، میں اولن تو معذرت کرتا ہوں، اور سب سے پہلے جو یقین رکھنے والے لوگ ہیں ان میں سے سب سے پہلے یقین اور ایمان کی کیفیت میں خود حاصل کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ اب یہاں دیکھیں اس آیت نمبر 143 کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوا کہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ جو مشاہدہ ہے اور جو دیدار ہے وہ تو ناممکن ہے۔ کوئی بھی انسان، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں آئی بال ساکٹس میں دیے ہوئے ہیں، اس سے ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈائریکٹ مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو مشاہدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوا ہے یہ بھی بالواسطہ ہے، تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ نہیں دیکھی بلکہ پہاڑ نے دیکھی ہے، اور اس تجلی کو برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جیسی تجلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے ویسی ہی تجلی اور ویسا ہی مقام اور ویسا ہی بھرم اس کے کلام کا بھی ہے۔ اسی وجہ سے آپ لوگ سورہ احزاب میں، جو کہ انشاءاللہ ہم لوگ 21ویں پارے میں پڑھیں گے، 28ویں پارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس کی 21ویں آیت میں آپ لوگ پڑھیں گے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر ڈال دیتے، ابھی تو ہم نے اس قرآن مجید کا حق انسانوں سے مانگا ہے نا، لیکن اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر اتارتے، نازل کرتے کسی پہاڑ پہ، لو انزلنا هذا القرآن لرأيته خاشعا متصدعا، تو وہ پہاڑ تم دیکھتے کہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھٹ جاتا، لرأيته خاشعا متصدعا، پھٹ کے ایک دم ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کے خوف اور دبدبے سے ڈر جاتا، ختم ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس، اور اسی طریقے سے ہم اپنی آیات پھرا پھرا کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور کریں، فکر کریں۔ یعنی جو ایک یوں سمجھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا کمال ہے، وہی کمال اور وہی یوں سمجھیے کہ ایک بھرم اور وہی ایک تجلی وہ ذات باری تعالیٰ کے کلام کی ہے۔ اسی وجہ سے میں بار بار آپ لوگ کو کہتا ہوں یہ قرآن مجید کا حق انسان کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ عام انسان کے قول اور فعل میں مطلب اختلاف نہیں ہو سکتا، اللہ کے قول اور فعل میں کیسے ہوگا، معاذ اللہ۔ تو خود سوچیں، جو ذات باری تعالیٰ کی ایک ریفلیکشن ہے، جو ذات باری تعالیٰ کی ایک صنائی ہے، قدرت ہے، رحمت ہے، اور اس کی عظیم شان ہے، بلند شان ہے، وہی بلند شان اور وہی بلند کرامت اور وہی بلند عقیدت اور وہی بلند بھرم اور وہی بلند عظمت
اس ذات باری تعالیٰ کے کلام کی ہے قرآن مجید. اور یہی وجہ ہے کہ انسان عام آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا براہ راست مشاہدہ نہیں کر سکتا. یہ جو ہم نے ایک مسکنسیپشن بنایا ہوا ہے کہ شب معراج میں بھی اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ مشاہدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے آئے ہیں، اس میں اختلاف ہے. حضرت علی کی رائے یہ ہے کہ ہاں مشاہدہ کیا ہے، دیکھا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن حضرت عائشہ کی رائے اور حضرت عمر کی رائے اس کے اگینسٹ ہے. حضرت عائشہ کی تو یہ بھی رائے ہے کہ وہ تو نور ہے، اس کو دیکھا کیسے جا سکتا ہے، وہ تو ایک بہت انٹینس فیسنگ لائٹ ہے، اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے. عام انسان بھی اگر ایک انٹینس فیسنگ لائٹ کو فیس کرے گا جو کہ ایک دم آنکھوں پر چمک رہی ہو، تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ دو ہی کام کریں گے نا، یا تو آنکھیں بند کر لیں گے یا تو گردن گھما لیں گے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں وہ بات تھی، آنکھوں مبارک میں وہ بات تھی، براہ راست مشاہدہ کرا ہے، لیکن اللہ کا نہیں کرا، اللہ کی آیات کا کرا ہے، اللہ کی نشانیوں کا کرا ہے. اسی وجہ سے آپ لوگ سورہ نجم میں وہ آیت پڑھیں گے جو کہ 53rd سورت ہے اور 18ویں آیت ہے اس کی، لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی آیات کو، رَبِّهِ الْكُبْرَى، بڑی آیات کو، براہ راست نہیں دیکھا ہے. یہ انشاءاللہ جب ہم لوگ سورہ نجم پڑھیں گے وہاں آپ لوگ کو نظر آئے گی یہ ساری ڈیٹیل. ان آیات میں بہت ایک مسکنسیپشن ہے لوگوں کو، لیکن انشاءاللہ ہم لوگ جب آہستہ آہستہ چند مہینوں بعد جب ہم لوگ انشاءاللہ 53rd سورہ میں بھی پہنچیں گے، سورہ نجم، وہاں جا کے اس بات کو اور کھولیں گے. لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ عام انسانی آنکھوں سے، عام یہ جو اللہ نے ان آنکھوں کو رکھی ہوئی ہے پوٹینشیل، جس میں اسکلیرا ہے، کارنیا ہے، آئی بال ہے، ریٹینا ہے، کوروئڈ پلیکسز ہے، یہ ساری کوروئڈ ہے اٹ سیلف، یہ ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت نہیں رکھی کہ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ مشاہدہ ان آنکھوں سے ہو سکے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت میں اہل جنتیوں کو، جب انشاءاللہ میں اور آپ امید رکھیں اور جنت میں جانے کی ایک طمع رکھیں، ایک آرزو رکھیں، تو عین ممکن ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں وہ آنکھ انشاءاللہ نصیب فرمائے کہ جس طرح ہم لوگ دیدار الہی سے ڈائریکٹ مشرف ہو سکیں انشاءاللہ. کیونکہ یہ مقام کی دعا تو کر سکتا ہے نا انسان، ہمارے اعمال بھلے ویسے نہ ہو لیکن اللہ سے ایک امید تو رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ آنکھ ہمیں نصیب فرمائے روز قیامت میں، وہ مقام ہمیں انشاءاللہ نصیب فرمائے کہ جس ذات باری تعالیٰ کی ہم نے عبادت کری ہے اور پوری زندگی اسی کے راستے پہ انشاءاللہ چلنے کی محض اپنی طرف سے صرف کوشش کری ہے، اور اس کی اطاعت سے ہی کوشش کری ہے، اس کی استطاعت سے ہی کوشش کری ہے. تو مجھے نہیں لگتا اور آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اس ذات کو دیکھنا بھی انشاءاللہ چاہیے آخرت میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آنکھ انشاءاللہ روز قیامت میں نصیب بھی فرمائے اور جنت میں داخلہ کرنے کا آسان ذریعہ بھی ہمیں انشاءاللہ میسر فرمائے. لیکن یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ دیدار اس دنیا میں نہیں ہو سکا. لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں لیکن اس پہاڑ کو دیکھ، اگر وہ تجلی برداشت کر گیا تو عین ممکن ہے تو بھی ہمیں دیکھ سکے گا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی ڈالی اس پہاڑ پر، جعلہ دکا، وہ پھٹ گیا، وخر موسیٰ صاعقہ، بے ہوش ہو کے حضرت موسیٰ گر پڑے. لیکن جب افاقہ ہوا قال سبحانک، انہوں نے کہا تو پاک ہے اللہ، تو ہر شرک سے، ہر ظلم سے، ہر تکلیف سے، ہر احتیاج سے مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے. اور میں اپنی جناب میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر تجھ سے ایک درخواست کر لی تھی، وانا اول المؤمنین، اور میں پہل میں کرتا ہوں ایمان والوں میں. اب یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ حدیث سے یہ بھی واضح ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، یہ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بقول میدان محشر میں یہ اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کے لیے آسمان سے نزول فرمائے گا. تو جب سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو میں بے ہوش ہونے والے میں سب سے پہلا شخص ہوں گا، مطلب ہوش میں آنے والوں میں سے سب سے پہلا شخص ہوں گا. یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جب سب بے ہوش ہو جائیں گے اور سب دوبارہ ہوش میں آئیں گے تو سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آگے کیا فرمایا انہوں نے کہ میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا تھامے کھڑے ہیں. آگے حضور نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے ہوں گے یا میرے بعد میں، لیکن انہیں کوہ طور کی بے ہوشی کے بدلے میں میدان محشر کی بے ہوشی سے مستثنی رکھا جائے گا، یعنی ایکسیپشن میں رکھا جائے گا، کیونکہ وہاں وہ دنیا میں بے ہوش ہو گئے. تو آج اللہ تعالیٰ اس قیامت کی سختیوں سے، بے ہوشی سے ان کو محفوظ رکھے گا. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی. آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 144 آیت میں فرمایا، ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی
علی الناس برسالتی، اور لوگوں پر تم کو امتیاز کر دیا ہے، وبکلامی، اور تم سے کلام بھی کرا ہے. یعنی میں تم کو لوگوں سے اس طرح نمایاں کر رہا ہوں کہ ایک تو میں نے تمہیں پیغمبر بنایا، اور یہ اضافی شان تمہیں بخشی کہ میں نے تم سے کلام کیا، اور یہ بھی کہ میں نے تمہیں رسالت پر مبنی کرا، وبکلامی، اور کلام بھی کرا. فخذ ما آتیتک وکم من الشاکرین، تو اب پکڑ لو اس کو جو میں تمہیں دے رہا ہوں، اور شکر کرو. کیا دے رہے تھے اللہ تعالیٰ؟ یہ الواح تورات ہے کہ یہ تختیاں لے لو اور اس کا حق ادا کرو. یہ اب تختیاں کوہ طور پر مل رہی ہیں، کیونکہ یہیں پہ ہی وہ سینائن پیننسولا سے مائگریٹ کر کے یہ لوگ سارے گئے ہیں، اور وہ کوہ طور جو ہے وہ ساؤدرن ٹپ پر ہے سینائن پیننسولا کی. اولاً تو یہ لوگ سارے کے سارے مصر سے ایگزٹ ہوا ہے ان کا، خلیج سویس کراس کر کے، لیکن اب ان کو آگے مزید کراس کرنا ہے، ڈیڈ سی اور فلسطین جانا ہے، لیکن بیچ میں ہے کوہ طور، سینائن پیننسولا کی وہ ساؤدرن ٹپ، وہاں یہ مکالمہ ہو رہا ہے. اور آگے چل کے اللہ نے کیا دیا ان کو؟ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے چند تختیوں پر، الواح تختیاں یعنی وہی تورات کی تختیاں پہ سب کچھ لکھ دیا. من کل شیء، ہر چیز کی تفسیر لکھ دی ہم نے. موعظۃ، اور وہ یاد دہانی بھی تھی، وہ ذکر بھی تھا، ریممبرنس بھی تھی، ریمائنڈر بھی تھا، موعظہ تھی، واعظ و نصیحت بھی تھی، اور تفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل اس میں خوب اچھے طریقے سے لکھی ہوئی تھی. فخذھا بقوہ، تو اے موسیٰ اس کو تم بھی پکڑ لو، وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور کہو اپنی قوم کو کہ وہ بھی اس کو پکڑیں، اور نہ صرف پکڑیں بلکہ بِأَحْسَنِهَا، اس کے اچھے احکامات کی پیروی کریں. ان تختیوں میں وہ بنیادی موٹے موٹے احکامات تھے. جس طرح آپ کو معلوم ہے اگر کسی پہاڑ پہ آپ چڑھیں تو ایک ڈینجر سگنلز کے سائنز بنے ہوئے ہوتے ہیں ہر جگہ، کہ یہاں نہیں مڑنا ہے، یہاں کھائی ہے، یہاں سے ایگزٹ نہیں لینا ہے، یہاں سے انٹری اس طریقے سے اس اینگل پہ لینی ہے، سب لکھے ہوتے ہیں. یہ ڈینجر سگنلز ہوتے ہیں. شریعت خداوندی میں بھی ایسے ڈینجر سگنلز موجود ہیں، کیونکہ انسانی تمدن کا جو پیچیدہ سفر ہے اس میں ڈینجر سگنلز ہونا ضروری ہیں، کہ یہاں ذرا بچ کے رہو، یہاں ذرا اچھے طریقے سے چلو. اس کے اندر اندر جو مباحات کا دائرہ ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے حلال ذرائع رکھے ہیں، ان کے اندر انسان محنت کرے، جد و جہد کرے، اپنی عقل کو بھی ترجیح دے، ساری چیزیں کریں، لیکن مباحات کے دائرے کے اندر اندر. یہ نہیں کہ آپ حرام چیزوں کو کراس کر جائیں، نہیں، ان کے اندر اندر جد و جہد کریں. لیکن جو محرمات ہیں، حدود اللہ ہیں، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، جو کہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی حدود ہیں، ان کو کراس مت کرو. تو ان چیزوں کے اندر اندر رہنے کا نام جو ہے وہ شریعت خداوندی، اور یہی شریعت خداوندی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیٹیل میں تورات کی ان تختیوں پہ لکھ دی تھی. وہ تورات کی تختیاں آج بھی موجود ہیں مسجد اقصیٰ کی بیس. اور حضرت موسیٰ جو کہ یہودیوں کے فیورٹ رسول بھی ہیں، ان کی وہ تختیاں اسی مسجد اقصیٰ کی بیس میں موجود ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ لکڑی، وہ جو عصا ہے، جو اچانک لاٹھی جو زمین پہ مارنے سے سمندر پھٹ گیا تھا، سمندر پہ مارنے سے سمندر پھٹ گیا تھا، لاٹھی زمین پہ مارنے سے اژدہا کی کیفیت بیدار ہو گئی تھی، وہ لاٹھی بھی موجود ہے. البتہ اس میں ابھی وہ کیفیت نہیں ہے، وہ زلزال نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے وہ ساری چیزیں ابھی موجود ہیں اس تہہ خانے کے اندر مسجد اقصیٰ کے. تبھی تو وہ سارے کے سارے جو یہود ہیں وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، ابھی چند مہینوں میں، کیونکہ آدھی سے زیادہ 70% تو وہ مسجد اقصیٰ شہید کر چکے ہیں. اسی لیے آگے فرمایا کہ ان تختیوں میں من کل شیء، ہر چیز کی واعظ و نصیحت، موعظہ، احکاماتی ضروری احکامات، اور تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل کھول کھول کے بیان کر دی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ تم بھی اس کو پکڑو، اور اپنی قوم کو بھی کہو، وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اپنی قوم کو بھی اس امر کی تاکید کرو کہ وہ بھی اس کو پکڑیں. یأخذوا بأحسنها، اور نہ صرف پکڑیں بلکہ اس کے اچھے اچھے احکامات پر عمل کریں. انسان کا یہ معاملہ ہوتا ہے دوستوں، بأحسنها، ہر معاملے میں انسان یہ کوشش کرنا چاہیے انسان کو کہ اس سے اونچے کے اونچے درجے کی طرف ترقی کرے. آخری پارے میں تو آپ لوگ پڑھیں گے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ ہمارے اہل ایمان ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ اچھے اچھے صالح مسلمان ایسے بھی ہیں جو کہ قول کو، قرآن مجید کو اور اچھی باتوں کو اچھے طریقے سے نہ صرف سنتے ہیں بلکہ فیتبعون احسنہ، اس کی بہترین بات کو اڈاپٹ کرتے ہیں. انسان ہمیشہ دوستوں یہ معاملہ رہا ہے کہ کم سے کم پہ راضی ہو جاتا ہے، ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ اس میں رعایت ہو جائے، پاسنگ مارکس مل جائیں مجھے، اس میں مجھے فرسٹ گریڈ نہیں چاہیے، فرسٹ ڈویژن نہیں چاہیے، اس میں مجھے جو ہے وہ ڈسٹنکشن نہیں چاہیے، بس پاس ہو جاؤں. لیکن یہ معاملہ دین میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دین میں تو انسان آگے سے آگے بڑھے. ہے جستجو کہ ہے خوب سے خوب تر کہاں، یہ دین میں معاملہ ہونا چاہیے، یہ دنیا میں کیوں ہو رہا ہے؟ سورہ مائدہ میں آپ لوگوں نے ابھی اس سے پہلے ہی پڑھی ہے نا،
ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، کہ ہمارے اہل ایمان بندے تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، مزید تقوی آتا ہے تو ایمان بھی مزید ہو جاتا ہے، اور جب ایمان اور تقوی دونوں مزید ہو جاتے ہیں ثم اتقوا واحسنوا تو وہ درجہ احسان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی درجہ احسان کو یہاں دیکھیں ایکسپلین کرا آیت نمبر 145 میں، وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اچھے کام کو، اچھے احکامات کو اور عمدگی کے ساتھ اپناتے ہیں۔ انسان کا یہ معاملہ جس طرح میں بتا رہا ہوں ہمیشہ سے ہمیشہ رہا ہے، بہتر سے بہتر کے بارے میں انسان کو سوچنا چاہیے۔ جس طرح دنیا میں آپ آگے سے آگے کی سوچ رہے ہیں کہ میں پہلے پروفیسر بنوں، اس کے آگے کنسلٹنٹ بنوں، یہ ساری چیزیں انسان سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا ہے؟ تو یہ معاملہ تمہارا دنیا میں کیوں ہو رہا ہے، دین میں کیوں نہیں ہو رہا؟ دین میں اس سے زیادہ ہونا چاہیے، جتنا آج وقت دین کو دے رہے ہو کل اس سے زیادہ دو، پرسوں اس سے زیادہ تمہارا قدم آگے سے آگے ہونا چاہیے۔ ہے جستجو کہ ہے خوب سے خوب تر کہاں، تو بے احسنہا، اچھے کاموں کی عمدگی والا راستے کو آپ اور میں کیوں نہ کوشش کریں کہ اس کے بہترین قول کو فالو کریں۔ سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں بہت جلد تم کو ان فاسقوں کے گھر کا اور فاسقوں کا مقام جو ہے وہ دکھا دوں گا۔ یہ فاسقوں کا مقام کون سا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مطلب یہاں ان کی قوم کے ذریعے سے ایکسپلین کی جا رہی ہے بات؟ یہ فاسقوں کا مقام جو ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں، یہ فلسطین ہے، کیونکہ یہی فلسطین ہے جہاں وہ سارے کے سارے یہود ابتدائی دور میں آباد تھے، جیسا میں ان کی تاریخ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ فلسطینی ہے نا جہاں سے ان کو نکالا گیا جب نیشنلسٹ ریولوشن قائم ہو گئی، ورنہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور سے تو یہ پھر یہاں فرعون ایک نامی لقب نام کا ایک فرعون ایک بادشاہ آباد ہوا، انہوں نے اس پہ بدترین ٹارچر اور پرزیکیوشن کرا، اس کے بعد جا کے یہ نکلے نا مصر جا کے۔ اب ظاہر بات ہے مصر سے یہ ایگزٹ ہوئے ہیں تو سینائن پیننسولا بھی جب کراس کریے، خلیج سویس کراس کر کے، اب ان کا اگلا مقام جو تھا وہ تھا ڈیڈ سی کو کراس کرنا، خلیج عقبہ جو ہے اس کو کراس کر کے فلسطین میں جانے کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ جاؤ، وہاں پہ ایک سرکش اور ایک مشرق قوم آباد ہے اور ناہنجار اور فاسق لوگوں پر مبنی ایک قوم آباد ہے، ان سے جا کے لڑو، جنگ کرو، جہاد کرو، تکلیفیں برداشت کرو۔ اگر تم جہاد کے لیے نکلو گے تو اللہ تعالیٰ وہ جو زمین ہے جس سے تمہیں پہلے نکال دیا گیا تھا وہ واپس تمہارے لیے ہموار کر دے گا، لیکن تم جاؤ تو صحیح۔ سورہ مائدہ میں ہم لوگ یہ پڑھ چکے ہیں نا، آپ لوگ کو اگر یاد ہو کہ نہیں، لیکن قوم نے جو ہے وہ کھلم کھلا انکار کر دیا تھا۔ تو یہاں اسی قوم کا ایک مسکن بتایا جا رہا ہے، سأریکم دار الفاسقین، میں بہت جلد تم کو بے حکموں کا مقام دکھا دوں گا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، یہ آیت بہت اہم ہے قرآن مجید کی، کیونکہ یہ آیت ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لے رہا ہے۔ ذرا اس آیت کی سختی کو ذرا غور کریے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے ایسا کام کرنا، کن لوگوں کے لیے، یہ سنیے ذرا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا، میں اپنی آیات سے ان لوگوں کی گردنوں کو پھیر دوں گا، برگشتہ رکھوں گا۔ یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو دنیا میں تکبر کرتے رہے بغیر حق کے، جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ یعنی یہ اللہ اپنے ذمے لے رہا ہے کہ کوئی بھی بندہ، چاہے مسلمان ہو، چاہے عالم دین ہو، چاہے بہت بڑا مسند نشین ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر وہ تکبر کر رہا ہے، تکبر یتکبرون فی الارض، زمین میں تکبر کر رہا ہے بغیر الحق، ناحق، تو اللہ تعالیٰ اپنی آیات دکھانا ضروری نہیں سمجھتا ایسے لوگوں کو، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو شایان شان سمجھتا ہی نہیں ہے ایسے لوگوں کو۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم انہیں اس کا اہل سمجھتے ہی نہیں ہے کہ وہ ہماری آیات دیکھ سکیں۔ کتنی سخت آیت ہے قرآن مجید کی دوستوں، ذرا سوچئے آج میں اور آپ کتنے دھڑلے سے تکبر کی روش اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں حدیث قدوسی میں آتا ہے الکبر رداعی، کہ یہ جو تکبر ہے، گھمنڈ ہے، غرور ہے، بڑا پن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تکبر میری چادر ہے، رداعی، یہ تکبر میری چادر ہے جو کہ میں اپنے شانوں پہ رکھتا ہوں، کندھوں پہ رکھتا ہوں۔ جو شخص تکبر کرے گا وہ ایسا ہے کہ اس نے میری کندھے پہ ہاتھ ڈالا ہے اور میری چادر کو کھینچنے کی اس نے کوشش کری ہے۔ کیا میں اور آپ اس کی ہمت کر سکتے ہیں؟ ایک اور حدیث میں فرمایا حضور نے کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکے گا جس کے اندر رائی کے برابر بھی دانہ، رائی کے مسٹرڈ جو سیڈ ہوتی ہے، مسٹرڈ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، اس کی سیڈ کتنی بڑی ہوتی ہے، چند ملی میٹر کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اتنا بھی تکبر کسی کے آگے ہوا، اندر ہوا، دل میں ہوا، قول فعل عمل میں ہوا،
تعالیٰ جنت کے پورے بڑے بڑے دروازے پہ لکھ دے گا نو انٹری، وہاں انسان جا نہیں سکتا. کیوں؟ تکبر. تکبر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دوستوں بہت ایک گھنونا جرم ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ اپنے اوپر لے رہا ہے. سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ، ہم ایسے لوگوں کی گردنوں کو موڑ دیں گے. ہم ایسے لوگوں کی احکامات جو ہیں وہ پھر سنیں گے نہیں. ایسے لوگ ہمارے، ہم ایسے لوگوں کے جو رخ ہیں، کنسنٹریشن ہے، وہ پھیر دیتے ہیں اپنی آیت سے، جو کہ زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں. آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ کی آیات سمجھ نہیں آ رہی. کبھی آپ نے غور کری ہے یہ بات؟ دیکھ رہے ہیں مائکروسکوپ سے، سیٹلائٹ سے، ساری کے ساری یہ انسان جو ہے وہ کہاں تک پہنچ گیا ہے. سوچیں آپ لوگ، مارس، وینس، ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں سیٹلائٹ سے، لیکن اللہ نظر نہیں آ رہا. روز صبح آنکھ کھلتی ہے، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. ایم بی بی ایس کر چکے ہیں، ایف سی پی ایس کر چکے ہیں، لیکن اللہ نظر نہیں آ رہا. کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اللہ کے حق کے راستے کو چھوڑ کے سے بڑے یا اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے پڑھ کے سوچیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنی آیات نہیں دکھائے گا. یہ سمجھ لیجئے. اللہ تعالیٰ کبھی ایسے لوگوں کو اپنی آیات نہیں دکھاتا جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھی آگے کی سوچنا چاہیں، جو اللہ کے نظام کو فالو نہ کریں اور اس نظام کے لیے تن من دھن کی بازی نہ لگائیں. اللہ تعالیٰ کبھی اپنے ایسے لوگوں کو نہیں دکھاتا. پھر وہ دنیا میں جتنے بھی بڑے بن جائیں، جتنے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ کیریئرز پہ چلے جائیں، اللہ نظر نہیں آتا. اور جس کو اللہ ہی نظر نہیں آئے، اس کو دنیا کے کروڑوں علم مل جائیں، لاکھوں کروڑوں تنخواہ مل جائیں، پھر بھی اس کو کچھ نہیں ملا. اور جس کو اللہ ہی نظر آ جائے، بھلے وہ دنیا میں غریب رہا، مسکین رہا، یتیم رہا، فقیر رہا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں رہا، اس کو لوگوں نے جو ہے وہ تہمتوں کا شکار کر دیا، اس کو لوگوں نے جو ہے وہ دوسری راہوں پہ پھیر دیا، ساری چیزیں رہیں، لیکن انسان جو ہے اگر اللہ سے چمٹا رہے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو ایمان کی روشنی دے دے، نیت اگر اس کی ایمان سے سرفراز کر دے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت عظیم الشان دولت سے نواز دیتا ہے ایسے شخص کو. لیکن جس کے اندر ایمان نہ ہو، وہ سمجھ لیجئے کچھ بھی حاصل کر لے، اور پھر اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اسی وجہ سے دیکھیں یہ آیت آگے آ رہی ہے، اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں، لا يؤمنوا بها، تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ایمان کی طلب رہی نہیں، ایمان کی جستجو بیدار رہی نہیں. ایمان جو اصل شے تھی وہ تو انہوں نے کبھی اپنائی نہیں. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ ساری کی ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. کیا مشرکین عرب ایمان لائے؟ کیا اتنے بڑے بڑے مسند نشین ایمان لے کر آئے؟ جزیرہ نمایاں عرب میں اتنے بڑے بڑے عالم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے فالوورز، وہ ایمان لائے اللہ کے نبی پر. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھ لیں گے، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اس کی اتباع کبھی نہیں کریں گے، اس کے لیے اپنا طریقہ اس کو کبھی نہیں بنائیں گے. آج بھی دیکھیں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں دوستوں؟ آج بھی انسان جو ہے وہ حق کے راستے کو اپنایا ہوا ہے یا ناحق زمین میں فساد مچاتا پھر رہا ہے. نیکی جو ہے وہ منہ چھپائے پھر رہی ہے، اور بدی کو دیکھ لیں آپ، ہر کوئی لپک لپک کر اختیار کر رہا ہے. یہ سب اس بات سے ہے کہ لوگ نیکی کے مقابلے میں بدی کو اور حق کے مقابلے میں باطل کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں نا. یہ سب اس کی جڑ بنیاد ایک ہی ہے، تکبر. تکبر. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ بھی لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر ہدایت بھرا راستہ، سیدھا سیدھا راستہ، رشد، ہدایت کاملہ بھی اگر ان کو نصیب ہو جائے، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اس کو اپنا راہ راست نہیں بنائیں گے، اس کو اپنا طریقہ کبھی نہیں سمجھیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اس کو اپنا طریقہ بنا لیں گے. آج بھی دیکھ لیجئے، ملک پاکستان میں ہی دیکھ لیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کہ ناحق قتل و غارت کرتے پھر رہے ہیں. ابھی چند دنوں پہلے جو ایک عالم دین کا جو ایک طریقے سے قتل ہوا ہے شارع فیصل پہ، میرے خیال سے، کیسے ایک دم بڑے مجمع میں لوگ فائر کر کے نکل گئے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو اگر یہ گمراہی کا راستہ دیکھیں، یتخذوہ سبیلا، اس کو تو کھلم کھلا آپٹ کر لیں گے، ان کو اس میں کوئی ملامت پیش آئے گی ہی نہیں.
کھلم کھلا اڈاپٹ کریں گے. لیکن یہ ہوا کیوں؟ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تکبر کی وجہ سے. وکانوا عنہا غافلین، اور اس سے غافل ہی رہے، تغافل برتتے رہے، ان کو ہماری آیات سمجھ ہی نہیں آئیں، اسی میں ہی لگے رہے وہ اپنی دنیا داری میں اور اپنی چیزوں میں، اپنی مسند نشین میں، اپنے تکبر میں، اپنے گھمنڈ میں، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے کی نیت میں، اسی میں لگے رہے انسان سارے کے سارے. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ تغافل برتتے رہے ہماری آیات سے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ نہیں کہ صرف یہ بول دینا کہ ہم قرآن مجید کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل نہ کر دینا، یہ بھی ایک جھٹلانا ہی ہے. عمل اگر نہ کیا تو یہ بھی جھٹلایا ہی نا. جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے قرآن مجید کی کسی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کر دیا، اللہ نے لکھا ہوا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے حلال کیا ہے اس تجارت کو، کاروبار کو، اور حرام کرے سود کو. تم لگے رہو اپنے سودی کارخانوں میں اور دھندوں میں اور یہ سمجھتے رہو کہ اللہ تعالیٰ نے حلال دیا. بھائی اللہ نے تو حرام قرار دیا ہے سود کو، لیکن انسان جو ہے جھٹلاتا ہے. والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، جنہوں نے، جس طرح حضور نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کے حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کر دیا، اس کا قرآن مجید پر کوئی اعتماد نہیں ہے. وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور قیامت کے دن پیش آنے والے وقت کو جھٹلایا، قیامت کی پیشی کو جھٹلایا، ہمارے روبرو کھڑے ہونے کے لیے اور ہم سے ایڈریس ہونے کو جھٹلایا، ہمارے سوال جواب اور ملاقات کے دن کو جھٹلایا. حبطت اعمالهم، ان کے تمام اعمال غارت ہو گئے، ختم ہو گئے، حبط ہو گئے، نسیم منسیہ ہو گئے. انہوں نے جو بڑی بڑی بلڈنگز بنائیں، انہوں نے جو بڑے بڑے چیریٹی فاؤنڈیشن اور ملز بنائے، یہ سب ہم غارت کر دیں گے، کیونکہ ان کی کوئی اس میں دنیاوی مسندیں تھیں نا، دنیاوی عیش کمانے تھے نا اس میں. انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں بنائے. دیکھا جائے گا نا کہ کس اعمال میں کس بنیاد پر کتنی طور طریقے سے ریاکاری شامل تھی، یا اللہ کی محض رضا اور دلجوئی اور اللہ کی محض خوشنودی مطلوب تھی. هل یجزون الا ما كانوا يعملون، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ عمل کرتے رہے. دنیا میں جو عمل کرتے رہے اسی کی سزا دی جا رہی ہے. ان کو کوئی عجیب طریقے کی سزا، یا ہم تو معاذ اللہ اتنے لوگوں کے معاملے میں سخت تو نہیں ہے. جو انسان عمل کر کے لائے گا هل یجزون، اس کو وہی جزا دی جائے گی الا ما كانوا يعملون، جو کچھ یہ عمل کرتے رہے. ذرا دیکھ لو ان اہل ایمان لوگوں کو بھی، ان کو بھی تو جنت میں اللہ تعالیٰ لے کر جا رہے ہیں نا. کس بنیاد پہ؟ عمل کی بنیاد پہ نا. انہوں نے بھی تو ایسی ملامت کی باتیں سنی، انہوں نے بھی تو ایسی کڑوی باتیں سنی، عین اپنے گھر سے سنی. جب وہ ایک انسان اپنے اللہ کے راستے کو چنتا ہے تو عین گھروں سے یہ ملامتیں شروع ہو جاتی ہیں، شروع ہوتی ہیں کہ نہیں. اس کے بارے میں علامہ فیض کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ واپس نہیں پھرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جان راحت تن صحت داماں، سب بھول گئی مصلحتیں اہل ہوس کی. اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزرے، تنہا پسے زندان کبھی رسوار سرے بازار. گرجے ہیں بہت شیخ سرے گوشاہ منبر، کڑکے ہیں بہت اہل حکم برسارے دربار. چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوے کے دشنام، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوے کے دشنام. چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل. ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. هل یجزون الا ما كانوا يعملون. اللہ تعالیٰ وہی دے گا جو عمل انسان کر کے لائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسے عمل کرنے کی طاقت، توفیق اور استطاعت بخشے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے ملاقات کرے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہوئے جس طرح ہم خوش ہو رہے ہوں وہ بھی ہم سے انشاءاللہ راضی ہو، خوش ہو، اور ہمیں انشاءاللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کسی طرح نصیب فرما دے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دے، اور جتنا ہم نے پڑھا اس کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے. یہاں ڈاکٹر معین آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث آج کے رکوع کی مناسبت سے سمجھائیں گے. السلام علیکم. جنت کے حوالے سے 2 احادیث ہیں جو میں آپ کو سناؤں گی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 باتیں اگر کسی شخص کے اندر پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنی حفاظت میں لے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا. کمزوروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ،
والدین کے ساتھ شفقت و محبت، غلاموں اور خادموں کے ساتھ اچھا سلوک، اور 3 صفاتیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں پائی جائیں گی اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اس دن جب اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایسی حالت میں وضو کرنا، جبکہ وضو کرنے کو طبیعت نہ چاہے، مثلا سخت سردی کے دنوں میں، تاریک راتوں میں مسجد کو جانا تاکہ جماعت میں شریک ہوں، اور بھوکے کو کھانا کھلانا۔ تو آج کل سردیاں شروع ہو گئی ہیں اور وضو کرنا مشکل ہوگا۔ اور ایک دوسری حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے فرمایا، تم لوگ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ 6 باتیں کیا ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہیں: نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، امانت میں خیانت نہ کرنا، شرمگاہ، پیٹ اور زبان کی حفاظت و نگرانی کرنا۔ زکوٰۃ دینے کے حوالے سے یہ کہ ہمارے پاس جو سونا اور چاندی ہے اس کی زکوٰۃ ضرور نکالیں تاکہ ہم جنت میں جا سکیں اور اس کے وبال سے بچ سکیں، نہ دینے کے وبال سے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔